بہت شکریہ جناب سید الطاف بخاری، ہماری آج کی اس تقریب کے خاص مہمان اور رقص آوارگی کے شاعر جناب الطاف بخاری صاحب نے کہا کہ جب بھی شیخ جی کا ذکر ہوتا ہے تو حسن عباس رضا کی طرف یاد آتی ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے جو نظم سنائی جو خالد خواجہ کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے الطاف بخاری صاحب کے یعنی اور ہمارے جو محبوب ہیں وہ بھی حسن عباس رضا کی خدمت میں پیش کی، اور وہ اس لیے تھی کہ واقعتاً حسن عباس رضا جو ہے وہ بہت محبتوں کے آدمی ہیں، محبتوں کے شاعر ہیں، اور محبتیں ہی ان کو پیش کی جاتی ہیں، تو کوئی اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی بات ہے کہ جب شیخ کا ذکر ہوگا اور محبت کا ذکر ہوگا اور ایسی نظموں کا ذکر ہوگا تو تمہارا نام تو آئے گا ہی اس میں۔ ہاں، بہت بدنام ہیں آپ اس بارے میں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں الطاف بخاری صاحب کا، انہوں نے بہت ہی معصومیت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا اور اپنے بارے میں یعنی اس محبت کا بھی اظہار کیا کہ وہ یعنی احباب کی محبتوں کو انہوں نے بہت سراہا اور ان کا وہ کیا۔ میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الطاف بخاری صاحب کا دیکھیے شاعر تو وہ ہیں ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر جس طرح سے یہ کہا گیا اور کہ وہ احسان اکبر صاحب جس طرح کے یعنی وطن کی محبت ان کے اندر موجزن ہے، اس کا میں اب بغیر کسی اس کے میں بہت احترام کے ساتھ ایک تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دائریہ کی طرف سے، تحریک پاکستان کی طرف سے، اردو کی طرف سے، بہت دل سے جناب ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کا کہ وہ ہماری درخواست پر اس مجلس میں تشریف لائے، اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے اور الطاف بخاری صاحب کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں۔ بہت محترم ڈاکٹر احسان اکبر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ یہ ایک خوبصورت سپیر تھی جو ایک خوبصورت شام تک پہنچی، اور جلسہ ماشاءاللہ اتنا بھرپور ہے، اور سامعین کا شوق، میں حیران ہوں۔ ایک بار تعداد کم ہوئی تھی، بعد میں معلوم ہوا شاید نماز پڑھنے گئے ہیں، اور وہ سب تعداد پھر دگنی ہو کے واپس آئی۔ یہ محبت ہے احباب کی، آج کے دولہا، شام کی دولہا کے ساتھ، آج کے جلسے کے جو دولہا ہیں، آج کے جو شاعر ہیں، ان کے ساتھ یہ محبت اور کمٹمنٹ ہے، ان کے ساتھیوں کی، دوستوں کی اور پڑھنے والوں کی۔ کچھ شعر دیکھیے یہ، مگر میری بات سے پہلے میں خود شکر ادا کرنا چاہتا ہوں شبلی فراز کا، سعدی فراز کا، اور خود یوسف خشک صاحب کا۔ جہاں میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، ان کا شکریہ بھی واجب تھا کہ انہوں نے بھی بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمیں توقع نہیں تھی کہ ان کا سنگ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ شعر میں کچھ سنانا چاہتا تھا۔ بند کمرہ شہر کا کیا جانے، کیسا میرا بسر تھا گاؤں میں۔ پنجابی لفظیات دیکھیں، مکمکا ہو گیا بلاؤں میں۔ ملائک تھے سجدہ روا میرے آگے، نہ جانے وہ سورج طلوع ہو نہ ہو۔ یہ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں۔ رابطے کم ہوئے، فاصلے بڑھ گئے، بھولے عہد وفا وہ بیگانے ہوئے۔ یہ جس شاعر کے میں آپ کو شعر پڑھ رہا ہوں وہ آج کی شام کے شاعر ہیں۔ ان کا کرشمہ یہ ہے، اب یہ جو میں نے مصرے پڑھے، ان مصروں کے اندر کوتاہیاں تھیں۔ خوبی یہ ہے کہ وہ ان سب کے باوجود وہ اپنی بات کر گئے ہیں، ابلاغ ان کا ٹوٹا نہیں ہے، اسی لیے ان کا قاری واپس جا کے آ جاتا ہے۔ یہاں ایک مجھے بات یاد آئی، گجرات سے ایک غزل گو نے کتاب لکھی، بہت دیر کی بات ہے۔
ایک بڑے ہوٹل میں اس کا جلسہ ہوا، میں صدارت میری تھی، تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ شعر کے 15 عیب ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ ساری کتاب ریڈیبل ہے، اور اس کو میں نے ایک نشست میں پڑھا، اور اس کے شعر آپ سنتے ہیں تو آپ داد دے رہے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کی ویو لینگتھ پر پہنچنا یہ شاعر کی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ شاعر وہ نہیں ہے جو مشکل لفظ باندھ دیتا ہے، شاعر وہ نہیں ہے جو عروض کے بڑے پکے مصرے لے آتا ہے، شاعر وہ نہیں ہے جو کہ علمیت اپنی ظاہر کرتا ہے۔ شاعر تو آپ کے سینوں میں مصروں کو آباد کرتا ہے، اور یہ جو سینوں کے اندر مصروں کو آباد کرنا ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ قاری کی ویو لینگتھ پر آ جاتا ہے۔ میں ان شعروں کو جن کے میں نے مصرے پڑھے دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس سچ سے بات کی، حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری میں جس پر سارا زور دیا، ابھی وہ ذکر کر رہے تھے ہمارے یوسف خشک صاحب، تو وہ سادگی سچائی جو ہے وہ جوہر ہے جو بولتا ہے ان شعروں کے اندر، جن چیزوں کی حال ہی نے بھی اپنے مقدمے میں بات کی تھی۔ آپ نے دیکھا ابھی وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو کس سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہیچ میں عرضی ہے اس کا ذکر کیا، کوئی دون کی نہیں لی، کوئی شاعروں والے دعوے نہیں ہیں، اور شاعری کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر کوئی انگشت نمائی کی ہے تو اس سے شکایت ہے، وہ جذبے کو انہوں نے بیان کیا ہے، جتنی ہمت تھی اس کے اندر انہوں نے کامیابی سے بیان کر لیا، وہ معنی ادا ہوتے ہیں اور سادگی سے بات آگے پہنچتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کہیں مصرع ٹوٹتا ہے، کہیں وزن گرتا ہے، کہیں لفظ دیسی استعمال میں آ گیا جو کہ فارسی کے مرکب کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ میں نے جیسے عرض کیا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ دوسری کتاب تک سمجھ جائیں گی، لیکن اصلی بات وہ ہے جس کا مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک ہمارے شاعر تھے جو کہ اسی دوران ان کی کتاب آئی، بڑے اچھے نعت نگار بنے، ہمارے ساتھی تھے، اب وہ دنیا سے پردہ بھی کر گئے ہیں۔ ان کی جب پہلی کتاب آئی تو انہوں نے ایٹمی دھماکے کے اوپر ایک تعریفی نظم لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا جس شاعر نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے اپنے کتنے ہی قارئین کو متاثر کیا جنہوں نے دیباچے لکھ کے ان کے ساتھ نتھی کیے ہیں، اور یہ صف اول کے لوگ تھے دیباچہ لکھنے والے۔ کچھ کوتاہیاں ان سے ہوں گی اور کچھ کوتاہیاں میں نے دیکھی ہیں، لیکن ایک بڑی بات جو ہے کہ وہ قوم کی اس حص کے ویو لینگتھ کے اوپر تھے جس نے 29 مئی کو تالیاں بجائی تھیں ایٹمی دھماکے کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب سرا ملک کا اس ایٹمی دھماکے کی پسندیدگی کے حق میں نہیں ہے، اس نے جرأت اظہار کے ساتھ اس کے لیے ایک نظم لکھ کے کتاب میں شامل کر دیا۔ میں شاعر کی جرأت اظہار کو سلام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے، وہ جو کوتاہی ہے گل جائے گی، وہ کوتاہی کائے کی ہے کہ اضافت یہاں بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی، وہ کوتاہی اس کی ہے کہ یہ مرکب مناسب بنا کہ نہیں بنا۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ تو اس کتاب کے اندر جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ان کی قومی حس متاثر کرتی۔ وطن سے باہر رہنے والا ویسے بھی وطن سے ایک دوہرا رشتہ محبت کا محسوس کرتا ہے وطن میں رہنے والے وطنی کے مقابلے پر، کیونکہ وطنی کو بہت کچھ یہاں نصیب ہے، وہ اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اور وہاں وطن سے باہر گیا ہوا اپنے آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنا کے رہ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو خوش کر کے رہ رہا ہوتا ہے، ان کے اصولوں کو قبول کر کے رہ رہا ہوتا ہے، ان کے میڈیم
اور ان کے رویے کے ساتھ آشنائی اور اس کی مطابقت اختیار کر کے، لہٰذا اس کو قدم قدم کے اوپر وہ آزادیاں یاد آتی ہیں جو وطن میں تھیں، وہ لوگوں کے ساتھ جو ایک اشتراک تھا اس کی عدم موجودگی کھلتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے جو کہ ان کو وہاں رہ کر، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ براہ راست ایک قومی حس رکھنے والے آدمی ہیں۔ یہ اس قومی حس کے ناطے بھی پاکستان کو، کلمہ گوؤں کو اور ان لوگوں کو جن کو وہاں دہشت گرد کہہ کے نشانے پہ رکھا جاتا ہے اور برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو محبت کے ایک جذبے سے یاد کرتے ہیں۔ جس محبت سے انہوں نے مسلمان ملکوں کے اشتراک کی آرزو کی ہے، وہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا سیاست کے منفی رویوں کو جو کہ عالمی سطح پر مسلمان دیکھتا ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے شاعروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو کہ اجتماعی حوالے سے سوچنے کی ہیں۔ ذرا آپ ان کے یہ جو غزل کی ہم نے باتیں کی، ان کی غزل ابھی بن رہی ہے۔ کبھی وہ منیر نیازی کی لہر میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ عدم کے رنگ میں آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے منیر سے بھی خیر قبول کیا ہے اور عدم سے بھی لیا ہے، تو شراب نہیں لی ہے، خیر قبول کیا ہے، اس کا لہجہ لیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں، غزل کے چند شعر میں پڑھوں اگر تو شاید یہ وہ ہیں جو آپ سن نہیں چکے پہلے۔ حسن جب تک جان و دل کا رہنما ہوتا نہیں، آدمی انسانیت سے آشنا ہوتا نہیں۔ آج سورج سے برف گرتی ہے، آگ لگتی ہے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ ہم سمجھتے ہیں آنکھوں کے سب زاویے، پر یہ تیکھی نظر ہم نہیں جانتے۔ سرے بازار کوفہ نوک نیزہ سے صدا ابھری، مسلح بیچنے والوں امامت اور ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر جوہر ہے غزل گو کا، جو اگلی کتاب میں آپ دیکھیں گے وہ نکھر کے آئے گا۔ اس نظم کے اندر انہوں نے تاہم اپنا اظہار زیادہ وضاحت سے کیا۔ وجہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے کچھ خواب تھے جو پورے نہیں ہوئے، کچھ آرزوئیں تھیں اپنے وطن کے ناطے سے، کچھ آرزوئیں عالمی سیاست کے ناطے سے، کچھ آرزوئیں اپنے ساتھ کے کلمہ گوؤں کی پسماندگی کے دکھ کے حوالے سے، تو وہ نظم ہی میں بیان ہو سکتی تھی، غزل تو اشارہ کر کے آگے بڑھتی ہے۔ تو ذرا دیکھیے، وہ سیاسی موضوعات لہٰذا ان کی نظم کے اندر آتے ہیں، اور ملی اور قومی جذبات سے وہ بھری ہیں۔ کشمیر کی بات ہو، ملکی سیاست کی بات ہو، عالم اسلام سے ہمدردی کی بات ہو، ان کے ہاں آئینے کا استعارہ بڑا اہم ہے، اور کرچیوں کا استعارہ بڑا اہم ہے۔ آئینہ اس قلب شفاف کا استعارہ ہے جس کی انہیں آرزو ہے۔ جو میں اس رقص آوارگی کو کسی آوارگی کے ساتھ نہیں جوڑتا ہوں، میں اسی قلب شفاف کے انتظار کے ساتھ جوڑتا ہوں جو صوفی کو ہوتا ہے، اور ان صوفیوں کے طریقوں میں سے ایک طریق رقص کا بھی ہے جو ہمارے حضرت مولانا نے اور ان کے ڈسائپلز نے اختیار کیا۔ تو ہر رقص تو رقص نہیں ہوتا وہ، لیکن تصوف کی ایک زیریں لہر ان کی ان نظموں کے معنویت میں چلتی ہے جو کہ وطنی لوگوں سے اور وطن کے رہنے والے لوگوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ ذرا دیکھیے گا، کرچیاں ان خوابوں کی شکست کی علامت ہیں جو کہ وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نے 70 سے دیکھنا شروع کیا جنہیں، اور آج تک جنہیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کرچیاں ہمارے وطن سے باہر گئے ہوئے لوگوں کے امنگوں کی شکست کی بھی کرچیاں ہیں،
تو دونوں حوالوں سے افطاریں ہیں، وطنی لوگوں کے لیے بھی اور وطن سے باہر گئے ہوئے لوگوں کے لیے بھی۔ وہ سب سے پہلے وطن سے باہر گیا ہوا آدمی خود ٹوٹتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی محرومیوں سے گزرتا ہے جب وہ ڈالر اور پاؤنڈ لے کے آتا ہے۔ تو یہ کرچیاں اور یہ آئینہ اس کتاب کے اندر بڑے نمایاں استارے ہیں، جس طرح انہوں نے نبھایا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں آئندہ غزل کے اندر بھی وہ استاروں کو اسی طرح نبھائیں گے، اور زیادہ بڑی غزل ہمارے سامنے آئے گی۔ انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس کتاب کو سامنے رکھنے کے بعد۔